نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا درس قرآن سورۃ فاتحہ کے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ بڑی عظیم سورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص سورۃ فاتحہ پڑھ لے وہ ایسا ہے گویا اس نے پورے قرآن پاک، تورات، انجیل، زبور سب کا خلاصہ پڑھ لیا۔ بڑی عظیم سورت ہے۔ میرے شیخ، میرے مربی، حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں سارا جھگڑا ہی فاتحہ پر ہے۔ کچھ لوگ ہم سے فاتحہ علی التام پہ جھگڑا کرتے ہیں اور کچھ لوگ فاتحہ خلف الامام پہ جھگڑا کرتے ہیں۔ حالانکہ سورۃ فاتحہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں توحید ہے جس کو فاتحہ علی التام والے نہیں مانتے۔ دوسرے حصہ میں تقلید ہے جس کو فاتحہ خلف الامام والے نہیں مانتے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں پورے قرآن کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم فاتحہ علی التام کو بھی مانتے ہیں، لیکن مسئلہ سمجھیں کہ فاتحہ علی التام کیا ہے۔ فاتحہ علی التام کا مطلب ایصال ثواب ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے، نوافل پڑھ کے، طواف کر کے، عمرہ اور حج کر کے، صدقہ اور خیرات کر کے اللہ سے یہ دعا مانگنا، یا اللہ اس عمل کا اجر میرے فلاں مرحوم دادا کو یا دادی کو، نانا کو یا نانی کو، یا یوں کہ تمام اہل ایمان کو عطا فرما اور اس کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یہ ایصال ثواب ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ فاتحہ علی التام والے دوست بعض چیزوں کو اپنی مرضی سے لازم کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے نہ کوئی دن متعین ہے، نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی گھڑی متعین ہے، جب اللہ توفیق دے کر دیے جائے۔ اب یہاں دو قسم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب جائز ہی نہیں، تو یہ لوگ حد سے گزر گئے۔ بعض کہتے ہیں ایصال ثواب تو جائز ہے، لیکن وہ مرنے والے کے تیسرے دن ضروری ہے، یا 7ویں دن ضروری ہے، یا 9ویں دن ضروری ہے، یا 40ویں دن ضروری ہے، یا 1.25 سال پہ ضروری ہے۔ یہ حد سے اتر گئے ہیں۔ ایصال ثواب جائز ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی سمجھیں، پہلے بندہ نیکی کرتا ہے، پھر اس کا ثواب جو ہے وہ مرحومین کو پہنچاتا ہے اور ایصال ثواب کرتا ہے۔ ہمارے کچھ نادان دوست جو کھانا سامنے رکھ کر، دودھ کا گلاس سامنے، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، چاول اور بریانی سامنے پڑی ہوئی ہے، اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچا، تو ابھی تو یہ کھانا کسی غریب کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے، اس کی ملکیت سے نکل کر کسی مسکین، غریب، یتیم، بیوہ کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوا، تو یہ ثواب کیسے پہنچے گا؟ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں ایصال ثواب ضرور کریں۔ پہلے وہ کھانا کسی غریب کو دے دیں، اور وہ کپڑے کسی غریب کو پہنا دیں، وہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو میں نے تیرے نام پہ دیا ہے اس کا ثواب تمام اہل ایمان کو پہنچا، یا میرے فلاں فلاں عزیز و اقارب کو پہنچا۔ اسی طرح ہم فاتحہ خلف الامام کے بھی قائل ہیں، جیسا کہ اس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ امام سورۃ فاتحہ خود پڑھے گا، اکیلا نماز پڑھنے والا سورۃ فاتحہ خود پڑھتا ہے ہمارا۔ ہاں، مقتدی جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو امام کی پڑھی ہوئی سورۃ فاتحہ بلکہ امام کا پڑھا ہوا پورا قرآن پاک مقتدی کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، جس پر بات تفصیل سے گزر چکی ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ فاتحہ کے پہلے حصے، پہلے نصف کے اندر توحید ہی توحید ہے۔
اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا خالق ہونا اور ساری قدرت کا مالک اور عبادت کے لائق اللہ ہی کا ہونا، تو یہ توحید ہے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے، تو شرک سے بچنا ضروری ہے اور توحید کا قائل ہونا ضروری ہے۔ فاتحہ کا آخری آدھا حصہ جو ہے وہ تقلید ہے۔ تقلید کیا ہے اس کو سمجھیں۔ بعض لوگوں نے تقلید کے لفظ کو بدنام کر دیا ہے۔ تقلید کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ساری مخلوقات میں سے جو اشرف بنایا ہے وہ عقل کی وجہ سے بنایا ہے۔ یہ انسان جب اس عقل کو دنیاوی چیزوں میں استعمال کرتا ہے تو ایجادات کرتا ہے، اور جب دینی کاموں میں استعمال کرتا ہے تو اجتہادات کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہر بندہ ایجاد نہیں کر سکتا۔ صدیوں بعد سائنسدان پیدا ہوتے ہیں جو کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، اور ساری مخلوق ان کی ایجاد کردہ چیزوں سے نفع اٹھاتی ہے۔ ایسے ہی صدیوں بعد فقہا مجتہدین پیدا ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھ کر اجتہادات کرتے ہیں، شریعت پر چلنے کے لیے مسائل کو آسان انداز سے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم ان سائنسدانوں کے جنہوں نے ایجادات کی ہیں ان کے شکر گزار ہیں، اسی طرح وہ ان فقہا کے جنہوں نے اجتہادات کیے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اب تقلید سمجھیں، کسی فقی اور مجتہد کی اس تشریح کو جو اس نے قرآن و حدیث کے پیش نظر کی ہے، اس اعتماد پر مان لینا کہ یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے پاس اس کی دلیل موجود ہے، لیکن ہمیں دلیل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا نام تقلید ہے۔ تقلید کا یہ معنی نہیں کہ اس کی دلیل نہیں ہوتی۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ عام آدمی فقیہ اور مجتہد سے دلیل پوچھتا نہیں ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پوچھ کر یاد بھی نہیں رکھ سکتا۔ صرف اس اعتماد پر کہ اس کے پاس دلیل ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے۔ یہ معاملہ دنیا کے اندر بھی ہے اور دین کے اندر بھی ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمارے مرض کی تشخیص کرنے کے بعد دوائی دیتا ہے ڈاکٹر کہ یہ 2 گولیاں صبح کھانی ہیں، یہ 1.5 دوپہر کو اور یہ 2.5 رات کو۔ یا ہمارے حکیم سب دیتے ہیں کہ یہ پوڑیاں صبح کھانی ہے اور یہ پوڑیاں دوپہر کو اور یہ شام کو۔ آج تک کسی انسان نے یہ نہیں کہا ڈاکٹر سے یا حکیم سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسا کیوں کہا کہ ایک صبح کھاؤں، ایک دوپہر کھاؤں، ایک شام کو کھاؤں، اس کی دلیل مجھے قرآن و حدیث سے چاہیے وگرنہ میں نہیں کھاؤں گا۔ تو ایسا مریض کبھی جو ہے شفا یاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی ڈاکٹر اور حکیم جو ہے وہ دوا دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اعتماد کرنا پڑتا ہے ماہر فن پہ۔ مجتہدین فقہا وہ ماہر فن ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو وہ خطرناک۔ ایک ملک کا حاکم ہوتا ہے، باقی ساری عوام اس کی محکوم ہوتی ہے۔ جو حاکم بھی نہ ہو اور یہ کہے کہ میں اس کا محکوم بھی نہیں ہوں تو وہ باغی کہلاتا ہے، اور باغی کی سزا اسلام کے اندر بھی قتل ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے سمجھنے کے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک مجتہدین فقہا ہیں اور دوسرے ان کے مقلدین ہیں۔ کوئی بندہ مجتہد بھی نہ ہو اور پھر یہ کہے کہ میں مقلد بھی نہیں ہوں تو وہ اسلام کا باغی ہے۔ جیسے وہ پہلا بندہ ملک کا باغی تھا، اس کی بھی سزا تھی، یہ اسلام کا باغی ہے، اس کی بھی سزا ہے۔ ایک غیر مقلد کہنے لگا جی کہ ہم تو فطرت پر ہیں۔ میں نے پوچھا کیسے فطرت پر ہو؟ کہتے آزاد پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ بات تو آپ کی غلط ہے۔ فطرت پر تو وہ بھینس ہے جو ننگی ہی پیدا ہوئی تھی اور ننگی ہی پھر رہی ہے۔ آپ نے تو فطرت کے خلاف کیا کہ ننگے پیدا ہوئے تھے اور کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ آزاد اور زیادہ فطرت پر تو پھر وہ بھینس ہو۔ تو یہ لوگ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں
اور اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے مثالیں بیان کرتے ہیں جس کا نہ کوئی مطلب ہوتا ہے نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے، لیکن سننے والے چونکہ علم سے بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ ان کی باتوں کو بڑا ہی مضبوط سمجھتے ہیں۔ ایک غیر مقلد بیان کر رہا تھا جو کہ فقہ کے منکر ہیں، اور بڑی قوت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں، ایک قرآن پڑھنے کے لیے، ایک حدیث پڑھنے کے لیے، کوئی تیسری آنکھ اللہ نے فقہ پڑھنے کے لیے نہیں دی۔ اور پھر دوسری مثال دے کر کہہ رہا تھا دیکھو اللہ نے ہر انسان کو دو کان دیے ہیں، ایک قرآن سننے کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے، کوئی تیسرا کان جو ہے وہ فقہ سننے کے لیے نہیں دیا۔ پھر کہتا اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک قرآن پکڑنے کے لیے، ایک حدیث پکڑنے کے لیے، تیسرا کوئی ہاتھ نہیں ہے جس سے بندہ کو فقہ کی کتاب پڑھے اور کسی فقیہ کی کتاب پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ اب اس طرح وہ لوگوں کو یہ اپنی مثالیں دے دے کر متاثر کر رہا تھا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتائیں اگر کسی بیچارے کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے اور ایک باقی رہ جائے، اب بتاؤ وہ کیا کرے؟ قرآن چھوڑ دے یا حدیث چھوڑ دے؟ اگر کسی کے ایک کان کی سماعت ختم ہو جائے تو وہ قرآن چھوڑ دے یا حدیث چھوڑ دے؟ اگر کسی کے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کٹ جائے یا کسی کا پیدائشی ایک ہاتھ نہ ہو تو وہ قرآن چھوڑ دے یا حدیث چھوڑ دے؟ تو اس قسم کی مثالیں دے کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی کی تقلید نہ کرتا ہو، لیکن کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، وگرنہ تقلید کے علاوہ ایک قدم نہیں، ایک بالشت نہیں، اور ایک انچ نہیں، ایک انچ کا کروڑواں حصہ بھی یہ لوگ نہیں چل سکتے۔ اس لیے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، یہ بھی جب تک کسی کی تقلید نہیں کریں گے تو ہم نہیں بتا سکتے۔ حدیث کیا ہے بغیر تقلید کے نہیں بتا سکتے۔ صحیح حدیث کیا ہے بغیر تقلید کے نہیں بتا سکتے۔ ضعیف حدیث کیا ہے بغیر تقلید کے نہیں بتا سکتے کہ اس کی دلیل ہمیں یا قرآن میں مل جائے یا حدیث میں مل جائے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو تقلید کا معنی تابعداری ہوتا ہے۔ تقلید بلا دلیل نہیں ہوتی بلکہ اس کی دلیل ہوتی ہے، لیکن تقلید بلا مطالبہ دلیل ہوتی ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہیں زبر پڑھتے ہیں، کہیں زیر، کہیں پیش، کہیں جزم، کہیں شد۔ کیا ہر بندہ جانتا ہے کہ یہاں زبر کیوں پڑھی جا رہی ہے، زیر کیوں پڑھی جا رہی ہے، پیش کیوں پڑھی جا رہی ہے، جزم کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ استاد نے ایسا سکھایا ہے۔ تو اسی کا نام تقلید ہے کہ جو اس فن کا ماہر تھا اس نے ہمیں سکھایا اور ہمیں یقین ہے کہ اس نے صحیح سکھایا۔ اب یہ تقلیداً قرآن پڑھ رہا ہے تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور اگر تقلیداً قرآن نہیں پڑھ رہا اور دلیل اس کے پاس نہیں ہے تو یہ نیکیاں نہیں کما رہا بلکہ یہ گناہ کما رہا ہے۔ ایک شخص حج کے لیے گیا اور حج کیا۔ اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب تم نے احرام باندھنے سے لے کر طواف وداع کرنے تک جو عمل کیے، ہر عمل کی تمہارے پاس دلیل ہے؟ وہ کہتا جی نہیں۔ اب اگر تو وہ مقلد ہے تو اس کا حج درست ہو گیا، اس لیے کہ جیسے جیسے اہل علم علماء اسے بتاتے چلے گئے وہ کرتا چلا گیا اعتماد کرتے ہوئے، اس کا حج درست ہو گیا۔ اگر وہ تقلید کو ناجائز کہتا ہے اور اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، وہ سارے کام بلا دلیل کر کے آیا ہے، تو اس بیچارے کا تو حج نہ ہوا۔ اس لیے تقلید کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی ہم تقلید کرتے ہیں، جو ماہر فن ہوتا ہے اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ گھڑی خراب ہو جائے تو جو گھڑی ساز ہے اس پہ اعتماد کرتے ہیں، پنکھا خراب ہو جائے تو جو پنکھے کا ماہر ہے اس پہ اعتماد کرتے ہیں، فریج خراب ہو جائے جو اس کا ماہر ہے اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہمارا جسم جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر حکیم پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر روحانی مرض پیدا ہو جائے تو جو روحانی پیشوا ہیں صوفیاء کرام، اولیاء عظام، ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و
حدیث کے مطالب اور مفہوم اور مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم مسلمان فقہا اور مجتہدین پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس وقت بھی پوری دنیا اسلامی کے اندر جتنے مسلمان موجود ہیں وہ یا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، یا امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، یا امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ جی عجیب بات ہے، فقہا تو 4 ہیں، تو کیا چاروں کی بات حق ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل حق ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام 1,24,000 آئے، سب کی بات حق تھی، حالانکہ ان کے اندر حرام و حلال کا بھی فرق تھا۔ ایک چیز ایک نبی کی شریعت میں جائز، دوسرے نبی کی شریعت میں ناجائز۔ اسی طرح فقہا کے اندر بھی اختلاف ہے، ایک کے نزدیک ایک چیز جائز ہے اور دوسرے کے نزدیک دوسری ناجائز ہے۔ جیسے وہاں شریعت میں ناسخ اور منسوخ کا علم ہوتا ہے کہ ایک چیز کا حکم آیا پھر ختم ہو گیا، اسی طرح فقہا کے ہاں راجح اور مرجوح کا اختلاف ہے۔ ایک دلیل راجح ہوتی ہے، دوسری مرجوح ہوتی ہے، راجح قابل عمل ہوتی ہے اور مرجوح جو ہے وہ قابل ترک ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہتا کہ اگر ہم سب کی تقلید کر لیں تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کہ بہت بڑا حرج ہے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ سب کی تقلید کر لیں یعنی سب کے دین پہ چلیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام کو مانتے ہوئے ہم جمعہ پڑھ لیں، یہودیت کو مانتے ہوئے ہفتے کے دن یہودیوں والی بات کریں، اتوار کو مانتے ہوئے عیسائیوں والی عبادت اتوار کے دن ان کے گرجا میں جا کر کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ جیسے یہ ممکن نہیں ہے ایسے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس صرف 4 راستے ہوتے ہیں۔ ایک غیر مقلد کہنے لگا جی اچھا یہ بتائیں، جہاں 3 امام ایک طرف ہوں وہاں 3 کی مانی جائے گی یا 1 کی مانی جائے گی؟ ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ایک طرف ہوں اور ہمارے نبی علیہ السلام اکیلے ایک طرف ہوں، پھر بھی ہم 1 کی مانیں گے، 1,24,000 کی نہیں مانیں گے۔ اسی طرح 3 فقہا ایک طرف ہوں، ہمارے فقیہ ایک طرف ہوں تو پھر بھی 1 کی مانی جائے گی۔ لیکن یہاں ان کا معاملہ یہ ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے تو یہ کہتے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف 3 امام ہیں اور ایک طرف 1 امام ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان مسائل کو تو مان لو جہاں 4 کے 4 ایک طرف ہیں، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ چاروں فقہا کے نزدیک اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں 4 کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاروں فقہا کے نزدیک رمضان کے مہینے میں تراویح 20 رکعت ہے، اس سے کم ہے ہی نہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاروں فقہا کے نزدیک جمعے کی 2 اذانیں ہیں، اس میں کسی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا مقصد تو صرف دھوکہ دینا ہے اور ان کا مقصد عمل کرنا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فقہا، مجتہدین، ماہرین پر اعتماد کر کے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔